کہ شہداء کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا، بلکہ مردہ گمان کر ذہنوں پر بھی پابندی لگا دی، تخیلات پہ پابندی کہ ان کو اپنے گمانوں کے اندر بھی مردہ نہ سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ ان کے رب کے ہاں انہیں روزی بھی عطا کی جاتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے شہید کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، شہداء کی 3 قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید فقہی ہے، اور ایک شہید حکمی ہے۔ یہاں پر مراد شہید حقیقی ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈوب کے مر گئے، جو جل کے مر گئے، کسی حادثے میں مر گئے، وہ بھی شہید کے حکم کے اندر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے، لیکن وہ حکمی طور پر شہداء ہیں۔ یہ حقیقی شہید کا مقام ہے۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، فرمایا کہ نبیوں کے مرتبے اور شہداء کے مرتبے کے اندر ایک مرتبہ کام ہے، فی درجۃ النبوۃ مرتبۃ واحد، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ جو انعام یافتہ گروہ ہے، وہ جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ انسان دنیا سے جب جاتا ہے اور جنت میں جب پہنچتا ہے تو جنت کی نعمتیں، جنت کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیجا جائے۔ سب کہتے ہیں خدایا تیرا اتنا کرم، تیری اتنی نعمتیں، تیری اتنی مہربانیاں یہاں پر۔ لیکن ایک شہید ہے، وہ کہتا ہے خدایا مجھے تو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج، وہ جو تیرے نام پر میں قتل کیا گیا تھا اور وہ جو لذت مجھے ملی تھی قتل ہوتے وقت، وہ لذت مجھے تیری جنت پہ بھی نہیں مل رہی۔ کہتا ہے یا خدایا تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندگی عطا کی جائے، دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ تمنا فرمائی، حضور نے فرمایا کہ یا رب العالمین میں تیرے نام پر قتل کیا جاؤں اور پھر زندگی عطا ہو، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو شہادت کے اندر جو لذت ملتی ہے، آپ یہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زنانان مصر آئیں تو انہوں نے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ چھریاں پکڑی ہوئی تھی، پھلوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ اس نے یوسف کے اندر اتنی مستغرق ہو گئی۔ تو فرمایا شہید جب اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس کو اللہ کا ایسا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری جان جیسے ہلکا سا ایک چنٹی نے کاٹا ہے، اور لیکن لذت اتنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شہادت یہ ہے، تلوار جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تلوار جنت کے اندر داخل کرتی ہے۔ فرمایا تلوار سے جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو فرمایا وہ ایک اعلیٰ بلند و بالا مرتبہ پاتا ہے، جو مرتبہ کسی کو نہیں عطا کیا جاتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بارے میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آپ سوچو میرے بچوں، یہ تو ایک عام شہید کا مرتبہ اور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام جو صحابہ بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں، بدر والوں کا کیا مقام ہوگا، احد والوں کا کیا مقام ہوگا، سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا حمزہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا اور پھر اس کے بعد نواسہ رسول حضرت امام حسین سید الشہداء، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ آپ اپنے وطن سے دور اپنے بچوں کے ساتھ، شیرخوار بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ
دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اور لوگوں کے بلانے پر، کوفیوں کے خطوط لکھنے پر آپ جاتے ہیں اپنے خانوادے کو لے کر، اور وہاں جا کر آپ پر جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ آپ کسی دیہات کی طرف جا سکتے ہیں، نہ واپس مکہ آ سکتے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، کھانا پینا پانی سب کچھ آپ کے خانوادے پر، بلکہ ننھے ننھے بچوں پر بند کر دیا، پردہ نشین عورتوں پر بند کر دیا۔ آپ سوچیں کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ تو ایک عام شہید ہے۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول کا کیا مرتبہ مقام ہوگا، ان کی شہادت جو ہے، ان کی شہادت کا کیا مرتبہ، اور ان کی شہادت ایسی ہے پیارے بچوں کہ بچپن سے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرا حسین، یہ جو مشکل ترین گھڑی آنے والی ہے اور مشکل حالات آنے والے، یہ نہ آئیں، میرا حسین شہید نہ ہو۔ سیدہ کائنات جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے والی، جو جمعۃ المبارک کے آخری لمحات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرنے والی، اتنا بڑا مستجاب الدعوات خاندان، لیکن میرے بچوں کوئی دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہوں نے کبھی دعا کی ہو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انہوں نے کبھی دعا کی ہو۔ خود امام الانبیاء، اللہ اکبر، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ دیں تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ مانگے اور ہم نہ عطا کریں، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کی جو دعا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا کا یہ عالم ہے، لیکن میرے بچوں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ کس حضور نے دعا فرمائی یا نہ، بلکہ یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرمانا۔ اس لیے کہ مرتبہ کتنا بڑا مل رہا تھا، مقام کتنا بڑا مل رہا تھا، عزت کتنی بڑی مل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔